ومن والہ کے فضل و کرم اور فضل و احسان سے ہم سب لوگ جمعہ شریف کی حاضری کے لیے مسجد پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہماری یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ قدوسیت کے اندر قبول فرمائے، اور جو چند گزارشات اس مختصر وقت میں کی جائیں مالک کائنات ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے شعبان المعظم، مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور خصوصاً اس کی 15ویں شعبان کی 15 تاریخ، اسے ہم شب برات اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ اس حوالے سے جو احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس رات کے حوالے سے خصوصاً، اور اس مہینے کی برکتوں کے حوالے سے، اور ہمارے لیے جو سبب کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، انہی چند باتوں کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ شعبان المعظم، یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ رسول اللہ کو دیکھا ہے تو اس دیکھی ہوئی زندگی کے اندر فرض روزے تھے رمضان کے، فرض روزے تھے رمضان کے، اور آقا کائنات رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں آقا کائنات کثرت کے ساتھ نوافل، کثرت کے ساتھ نفلی روزے، کثرت کے ساتھ رب کا ذکر، کثرت کے ساتھ استغفار، رب ذوالجلال کی یاد، یہ مالک کائنات نے اپنے حبیب کو خصوصی طور پر عطا فرمایا تھا۔ پھر میرے آقا کائنات کو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام اس پہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے، اسی طرح صحابہ کرام کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ روزوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت، اللہ کے ذکر کی کثرت، استغفار کی کثرت، اس کے علاوہ جتنی نوافلی عبادات ہوا کرتی تھی فرض سے ہٹ کے، فرض تو اپنی جگہ پہ فرض تھا، نماز تو ادا کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ نفل نماز، نفل روزے، نفل عبادات، نفلی صدقات، زکات اپنے مالوں میں سے ادا کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا، معمول تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے، چونکہ میں نے پچھلے جمعے پہ حدیث پاک عرض کی تھی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ رجب کا مہینہ جو اس مہینے سے پہلے گزرا ہے وہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہوتا ہے۔ انسان کھیتوں کے اندر پہلے بیج ڈالتا ہے، پھر اوپر سے محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈال رہا ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کے اوپر محنت کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ جب بندہ محنت صحیح طریقے سے کر لیتا ہے تو پھر رمضان کے مہینے میں وہ پھل اٹھانے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو یہی چیز حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو اور خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو اللہ کی یاد کی اوپر لگایا کرتے تھے۔ اور پھر خصوصی طور پر ہم لوگ دنیا داری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، عام دنوں کے اندر چیزوں کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کسی بازار کے اندر کوئی سوموار بازار لگ جاتا ہے، وہاں سے چیزیں لوٹ سیل پہ ملتی ہیں، سیل لگی ہوتی ہے، 50 روپے کی چیز 30 روپے میں مل رہی ہوتی ہے، چیز پیسے تھوڑے دیے جاتے ہیں، چیز زیادہ مل جاتی ہے۔ یہ مالک کائنات نے انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی بخشش کے بہانے بنائے ہیں کہ کچھ راتیں مختص کر دی ہیں، کچھ مہینے مختص کر دیے ہیں، کچھ
وقت نکالتا ہے، پہلے بندہ تھوڑا وقت لے کے آتا ہے، پہلے بندہ کثرت کے ساتھ عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ راتیں مالک نے دے دی ہیں کہ ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر تم تھوڑا کرو گے، مالک کی کائنات بدلے میں زیادہ عطا فرمائے گا۔ کرو گے تم تھوڑا، اب یہ ایک رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں شعبان، ایک رات ہے، اس ایک رات کے اندر مالک کی کائنات کا کوئی ایک بندہ رات کے کسی ایک لمحے میں کھڑے ہو کے نفل پڑھتا ہے، اس کے سال کی عبادت نفلی ایک طرف اور اس ایک لمحے میں کی ہوئی عبادت ایک طرف، مالک کی کائنات اس کا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مالک کی کائنات نے اپنے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ فضل کیا ہے، انہی راتوں میں سے، انہی بابرکت دنوں میں سے، انہی بابرکت لمحات میں سے ایک لمحہ، ایک رات، یہ اس شعبان کے مہینے کی 15ویں شعبان کی رات ہے جو ہمیں مالک کی کائنات نصیب فرما رہا ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ کتنی راتیں ہماری زندگیوں کے اندر گزر گئی ہیں، اور پھر مالک کی کائنات کی رات ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ آج 10 ہے، اور آج سے 3-4 دن بعد، 5 دن بعد سوموار والے دن شام کو یہ رات آ رہی ہے۔ اس رات کی برکت بھی سنیے اور اپنے رب کے ساتھ وعدہ بھی کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز اگر مجھے وقت ملا تو میں اس رات کے اندر ویسے بھی تو فرض کو ادا کرنا ہے، لیکن اس رات کے اندر خصوصی طور پر رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث بات میں عرض کرتا ہوں، جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی، سب سے پیاری بیوی، جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیاری تھی، حضور علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ جناب حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے سرتاج نبیوں کے امام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی باری تھی، چونکہ آقا کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کر رکھے تھے، اور آپ کی بیویوں کی باری ہوا کرتی تھی، ایک دن ایک بیوی کے ہاں، ایک رات دوسری بیوی کے ہاں، تیسرے دن تیسری بیوی کے ہاں۔ تو اس رات حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں میرے کریم آقا کائنات نے آرام فرمانا تھا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، جناب حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی، رات کے وقت، آدھی رات کا وقت ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ میرے کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پہ تشریف فرما نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اما جان عائشہ صدیقہ کے حجرہ سے اٹھ کے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر مبارک سے اٹھتی ہیں، تلاش میں باہر نکلتی ہیں کہ کہیں میرے کریم آقا کائنات لجپال اپنی کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ خیال ذہن کے اندر آتا ہے، یہ خیال ذہن کے اندر آتا ہے کہ کہیں حضور علیہ السلام اپنی کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت اما جان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مختلف ازواج کے گھروں میں، مختلف حجروں میں جا کے تلاش کرتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں اپنے آقا کائنات کی مبارک خوشبو سونگھ کے رستے پہ چل رہی ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حضور اسی رستے سے چل کے آگے گئے، اب خوشبو سونگھی جا رہی ہے۔ یہ حضور کے غلاموں کا، حضور کے صحابہ کا حضور سے محبت کا ایک انداز تھا کہ حضور کی محبت میں خوشبو سونگھ کے آپ کے رستے پہ چل پڑتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے چلتے چلتے ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع تک پہنچ جاتی ہے۔
کیا دیکھتی ہیں؟ حضور علیہ السلام اس قبرستان جنت البقیع کے اندر جلوہ فرما ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجائی کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے، دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہاں جنت البقیع کے اندر اپنے پیچھے پیچھے دیکھا تو پوچھا، اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم نے یہ سمجھا تھا، اپنے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا، یہ سوچ لیا تھا کہ کیا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں وہ تیرے ساتھ اس معاملے میں دھوکہ کر دیں گے کہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کے حجرے میں تشریف لے جائیں گے؟ ایسے نہیں ہے اے عائشہ، تجھے پتا ہے آج کی یہ مبارک اور برکتوں والی رات کون سی رات ہے؟ کون سی رات ہے؟ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، اللہ و رسولہ عالم، مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا، لیکن اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں، اس کی شانیں، اس کی رفعتیں مالک نے کتنی عطا فرمائی ہیں۔ پھر میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ شعبان المعظم کے مہینے کی نصف 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات کے اندر اب سننا ذرا توجہ سے جملہ سننا حضور کا۔ حضور نے فرمایا اس مبارک رات کے اندر اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی کرم نوازی کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت مسلمہ کی بخشش کر دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ! اس دور کے اندر بنی کلب قبیلہ بکریاں رکھنے میں مشہور تھا۔ میں اور آپ کسی ایک بکری کے سارے مل کے بیٹھ کے بال گننا شروع کریں، گن نہیں سکتے۔ رسول خدا علیہ السلام کو ان بکریوں کے بالوں کا بھی پتہ تھا، ان بکریوں کی تعداد کا بھی پتہ تھا، اور مالک کی کائنات کی رحمت کا بھی اندازہ تھا۔ فرمایا میری عائشہ صدیقہ، اللہ کریم اس مبارک اور برکتوں والی رات کے اندر امت مسلمہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے، کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی ہاتھ پھیلائے تو صحیح، کوئی دامن کھولے تو صحیح، پھر دیکھیں کہ مالک کائنات اپنی رحمتوں کا نزول کس طرح کرتا ہے۔ دوسری حدیث بات سنیے، حضرت سیدنا علی المرتضی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، جب شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات آتی ہے جو آنے والی ہے، 3 سے 4 دن بعد سمار والے دن آگے شام کو رات ہے، یہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اپنی شان کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ، اپنے مقام و مرتبے کے ساتھ یہاں عرش سے پہلے آسمان تک تشریف لاتا ہے وہ عرش پہ، عرش اولا تک ہے، وہاں بھی اپنی شانوں کے ساتھ ہے، لیکن 15ویں شعبان کو مالک کی کائنات اپنی شان رحمت کے ساتھ عرش کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے سے لے کر صبح کی آذانوں تک، صبح طلوع ہونے تک مالک کائنات کی رحمتیں، مالک کائنات کی کرم نوازیاں، برکتیں اور اس کی عظمت اور شانیں آوازیں دیتی ہیں، آوازیں آتی ہیں اس مالک کائنات کی طرف سے۔ ابھی یہاں بیٹھ کے ہم مالک کائنات سے مانگ رہے ہیں، لیکن مالک کائنات کی کرم نوازی دیکھیں، فضل دیکھیں، احسان دیکھیں کہ اس رات سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی مالک کائنات کی رحمت کی آوازیں، برکت کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس آواز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مالک
مالک کی کائنات خود فرماتا ہے اپنی شان رحمت کے ساتھ، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ آج میری رحمت عروج پہ ہے، میری کرم نوازی عروج پہ ہے، آج کوئی مجھ سے معافی مانگے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے، دوسرے نمبر پہ پھر فرمایا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا؟ مجھ سے اولاد مانگے، میں اپنی کرم نوازیوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ اس کو اولاد دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے اپنا رزق کے اندر فراخی اور وسعت مانگنے والا؟ مجھ سے آج مانگے، آج کی رات مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہاتھ پھیلائے، دامن پھیلائے، آنسو بہائے، میں مالک کی کائنات آج دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ساری رات اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی کرم نوازیاں آواز دیتی ہیں بندوں کو، آؤ میرے بندو، آؤ میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو ہر وقت مائل بکرم ہیں، کرم نوازیوں کی جو ہے وہ برسات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو ہر مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ ہوئے منزل ہی نہیں، کوئی منزل کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم کہاں تک جائیں؟ مالک کی کائنات کی کرم نوازیاں انسان کو بلاتی ہیں، انسان کو آوازیں دیتی ہیں۔ تو یہ رات عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اسے فضول وقت کے اندر یا سستی کے اندر یا غفلت کے اندر نہیں گزارنا، بلکہ مالک کی کائنات کو راضی کرنے کے اندر گزارنا ہے۔ اب دوسری ایک اور حدیث بات سنیے، حضرت طاؤوس یمنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے سوال کیا۔ حضرت امام حسن کون ہیں؟ جناب حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، جناب مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے ہیں، جناب اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ حضرت طاؤوس یمنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ یہ جو 15 شعبان کی رات آتی ہے، اس شعبان کی 15ویں رات کے اندر آپ کون کون سے اعمال کرتے ہیں، کون کون سے عمل کرتے ہیں، کون کون سی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اس 15ویں شعبان کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ یہ ہے کہ میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر وضو میں آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے نانا جان کا تصور کر کے اس آدھے حصے کے اندر تیسرے حصے میں رسول خدا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ میں اس رات کے اندر ایک حصہ 3 حصے کیے، پہلے حصے میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ آنکھیں بند کر کے دل کو حاضر ناظر کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں کیا کرتے ہیں؟ دوسرے حصے میں اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہوں۔ میں تیسرے حصے میں کیا کرتے ہیں؟ تیسرے حصے میں کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اس رات کے اندر یہ 3 حصے بنا کے پہلے حصے میں درود پاک اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، دوسرے حصے میں استغفار کی کثرت، تیسرے حصے میں نفل نماز پڑھ کے اپنی پیشانی کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکا کے استغفار کثرت کے ساتھ کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن 5 راتوں کے اندر مالک کائنات کبھی دعا رد نہیں کرتا۔ اگر ان 5 راتوں میں دعا مانگی جائے مالک کی کائنات اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ پوچھا کون سی 5 راتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ
عید الفطر کی پہلی عید الفطر کی رات، یعنی وہ رات جس کے بعد آگے عید الفطر کی رات ہوگا، رمضان شریف ختم ہو رہا ہو، آخری روزہ ہم نے رکھ دیا ہو، چاند نظر آ جائے، اگلی رات پھر عید الفطر کی رات ہو، اگلے دن عید الفطر ہو، دوسری رات عید الاضحیٰ کی رات، اگلے دن عید الاضحیٰ آ رہی ہو، تیسری رات اسلامی مہینہ رجب المرجب کی پہلی رات، رجب المرجب کی پہلی رات، اور پھر اس کے بعد یہ 15ویں شعبان کی رات۔ یہ رسول خدا علیہ السلام کے صحابی نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ ان راتوں کے اندر اگر دعا مانگی جائے، اور ہاں 5ویں رات ہر ہفتے میں ہمیں نصیب ہوتی ہے، جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، یہ پانچ راتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان راتوں کے اندر کوئی بندہ دعا مانگے تو مالک کائنات اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر سنیے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور پھر اس کے بعد شعبان کی 15ویں رات اور رجب المرجب مہینے کی پہلی رات۔ یہ مالک کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اگر ان راتوں کے اندر کوئی دعا مانگی جائے، مالک کائنات اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب پھر ایک حدیث پاک اس حوالے سے اور بھی ملتی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کے اندر دنیاوی سارے معاملات کی تقسیم کر دی جاتی ہے، کسی کو کتنا رزق دینا ہے، کسی کی موت اس سال میں آنی ہے، کسی نے پیدا ہونا ہے، کسی نے آنا ہے، کسی نے جانا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا رکھنا ہے، سارے کا سارا مالک کائنات اس رات کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اس رات کے اندر سارے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ رسول خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہو 15ویں شعبان کو، انسان کے اعمال ویسے تو مالک کی کائنات ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن اس ایک انتظام کے تحت ہر انسان کے اعمال جو ہے وہ مالک کی کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ ناز میں پیش کیے جا رہے ہوں، اس وقت انسان غفلت کے اندر نہ ہو، سستی کے اندر نہ ہو، کوتاہی کے اندر نہ ہو، بلکہ رات اس کی قیام اور رب کو راضی کرنے کے ساتھ گزر رہی ہو، اور اس کا دن روزہ رکھنے کے ساتھ گزر رہا ہو۔ اس دن کا روزہ رکھنا یہ محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک سے دو تین باتیں میں اور عرض کر رہا ہوں، وقت ابھی ہے 5-7 منٹ۔ سب سے پہلی بات، حضور علیہ السلام اس رات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرہ مبارک سے اٹھ کے قبرستان تک تشریف لے کے گئے۔ میرے کریم آقا کائنات کی مبارک سنت بات ہے 15ویں شعبان کی رات کو انسان قبرستان کا چکر لگا دیا، وہاں اپنے مرحومین کے لیے اظہار ثواب کا اہتمام کرے، وہاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، تاکہ مالک کی کائنات اس رات کی برکت کے ساتھ، اس رات کی عظمت کے ساتھ انسان کی جو ہے وہ اس مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ انسان اس رات کو تلاوت قرآن مجید کی، ذکر اذکار، استغفار شریف، کثرت کے ساتھ نوافل عبادات کی کرنے کی کوشش کرے، تاکہ انسان کی سستیاں، کوتاہیاں جو اس نے پیچھے پورے سال کے اندر کر رکھی ہیں، مالک کی کائنات اس رات کے صدقے اس کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، ایک تو حدیث پاک ہے حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا سے روی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات کو اس رات کو قیام کیا جائے اور پھر دن کا روزہ رکھا جائے۔ تیسری بات اس سے یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس 15ویں شعبان کی رات گزرنے کے بعد جو آگے دن آئے اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ اور دوسری اس حوالے سے، روزہ رکھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی ہر چاند کو ہر مہینے میں 3 دن 13، 14 اور 15 یہ حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی یہ توفیق عطا فرمائے۔ آخری لمحوں میں
محاسبہ نفس کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ پورا سال اسلامی ایک حوالے سے ختم ہو رہا ہے، جب انسان کے اعمال رب تک پہنچ رہے ہیں، محاسبہ نفس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ میں نے جو سال گزارا ہے، میرا جو سال گزرا ہے، اس کے اندر میں نے کتنا کمایا ہے دنیاوی حوالے سے، کتنا میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے، کتنا میں نے حرام طریقے سے کمایا ہے، سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس سال کے اندر رمضان کے روزے بھی آئے ہیں، کیا میں نے ان کو پورے طریقے سے ادا کیا ہے؟ پھر اگر میں صاحب استطاعت ہوا ہوں کسی بھی حوالے سے، زکات کے حوالے سے، عشر کے حوالے سے، یہ محاسبہ انسان کو خود کرنا چاہیے۔ میں آپ کا محاسبہ نہیں کر رہا، میں فکر دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اس پورے سال کے اندر میرے اوپر اگر کچھ معاملات آئے ہیں شرعی حوالے سے، زکات کے حوالے سے، عشر کے حوالے سے، تو کیا میں نے اس کو پورے طریقے سے ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ایک پوری تفصیل ہے نمازوں کی، نماز کے حوالے سے کہ ایک دن کے اندر 5 نمازیں بنتی ہیں، تو پورے سال کے اندر یہ جو سال اب ختم ہو رہا ہے، اور اس 15ویں شعبان کی رات کو میرے اعمال مالک کائنات کی بارگاہ ناز میں پیش ہوں گے۔ جب میرے اعمال پیش ہوں گے تو کیا اس کے اندر میری پوری نمازیں موجود ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیا میرے اپنی ذات کے حوالے سے اپنی آنکھ میری سلامت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے کان سلامت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے ہاتھ گناہوں سے سلامت ہوں گے، محفوظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے پاؤں گناہوں سے محفوظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اسی حوالے سے آگے پھر اگر دیکھا جائے مزید تفصیل میں ادب و احترام آ جاتا ہے، اخلاقیات آ جاتے ہیں۔ اپنے والدین کا میں نے پورے طریقے سے فرائض ادا کیے ہیں یا نہیں ادا کیے ہیں، یہ ہمیں محاسبہ اپنا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں مالک کائنات کی بارگاہ میں آج ہی گڑگڑانا چاہیے، التجا کرنی چاہیے، مالک آج تک جو ہو چکا میں اس کی معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مالک آئندہ مجھے اس سے محفوظ فرما۔ اور اگر ہو گیا ہے، ہر چیز مکمل ہے، تو پھر تو میں آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اس آنے والی 15ویں شعبان کی رات کو یہاں اس مسجد کے اندر اہتمام کریں گے، نفل عبادات کا تھوڑا سا محفل کا پروگرام بھی بنائیں گے، 1 گھنٹہ محفل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نوافل پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، استغفار کریں گے۔ میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس رات کو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، مالک کائنات، پھر دوسرا اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کی کوشش کیجیے۔ اور ایک اور بات بالکل ختم کرتے ہیں، یہ جو اس رات کو یا اس کی شام کو یہ جو پٹاخے چھڑائے جاتے ہیں یا آتش بازی کی جاتی ہے، اس کی شرح کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ فضول خرچی تو ایک الگ ہے، لیکن اس کا گناہ بھی ہے۔ گناہ بچوں کے اوپر نہیں ہے، گناہ والدین کے اوپر ہے، یہ بیچنے والوں کے اوپر ہے، جو لے کے آ رہے ہیں، جو فراہم کر رہے ہیں، مہیا کر رہے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت